حاضرین گرامی، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایک عظیم شخصیت کا خطاب ہمیں سننا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمہ تنگوش ہو جائیں، جسم کے ساتھ روح کو بھی بیدار کر لیں، کیونکہ اب جس شخصیت کو میں زحمت سخن دینے جا رہا ہوں، ان کے خطاب میں تفسیر کا نور، حدیث نبوی کی ضیاء پاشی، فقہ کی چاشنی، زبان و بیان کی لطافت، حسن خطاب کی نزاکت، سب کچھ موجود ہے۔ نساز نجام و صبح سے ہوتا ہے، نساز نجام و صبح سے ہوتا ہے، جمال بزم درخشاں تیری گفتگو سے ہوتا ہے، اذان صبح بشر کو ہے سور بیداری، طلوع مہر بھی ظرف وضو سے ہوتا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی مدنی دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ امدادیہ مراد آباد یو پی سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اسجد صاحب قاسمی مدنی ندوی شیخ الحدیث دارالعلوم امدادیہ مراد آباد یو پی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله بعثني رحمة للناس أجمعين فأدوا عني ولا تختلفوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، عمائدین امت، بزرگان محترم، برادران اسلام اور اس بامقصد اور بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور وقت کے انتہائی اہم اور حساس موضوع اتحاد امت کے حوالے سے آپ سب نے اکابر علماء کرام کے ایمان افروز اور فکر انگیز خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی عقل سے نوازا ہے اور جس کو بصیرت اور شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے کہ کسی بھی سماج اور کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ خطرناک و نقصان دہ ہے تو وہ اختلاف و انتشار ہے۔ کسی بھی سماج کے افراد کا آپس میں دست و گریباں ہونا، کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کے لوگوں کا آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار ہونا، اختلاف مسلک کی بنیاد پر ہو، اختلاف مشرب کی بنیاد پر ہو،
اختلاف فکر اور رائے اور نظریے کی بنیاد پر ہو، اختلاف مفادات اور مصلحتوں کی بنیاد پر ہو، اختلاف دولت اور عزت و وجاہت کی خاطر ہو، کسی بھی بنیاد پر اختلاف ہو، کسی بھی قوم کے لیے اختلاف سب سے بڑی نعوست ہوتا ہے۔ اور عرب کے دانا کہنے والے نے بالکل درست بات کہی ہے، ان اقتل ادواء المسلمین داء الاختلاف، کہ امت کا سب سے خطرناک اور مہلک مرض، مسلمانوں کا سب سے زیادہ تباہ کن روگ اگر کوئی ہے تو وہ اختلاف و انتشار کا روگ ہے۔ ان کے شیرازے کا بکھر جانا ہے، ان کی اجتماعیت کا پارا پارا ہو جانا ہے، ان کی وحدت کا تار تار ہو جانا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول هذه الامه خيارهم واخر هذه الامه شرارهم مختلفين متفرقين۔ اس امت کا اگلا گروہ ان خوش نصیبوں کا ہے، ان بہتر لوگوں کا ہے جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، اور امت کا آخری دور ان افراد پر مشتمل ہوگا جو اختلاف و انتشار کی نحوست میں مبتلا ہوں گے، اختلاف و انتشار کی لعنتوں میں مبتلا ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اختلاف و انتشار کی نعوست ان کو ذلت کے آخری کھڈ میں گرا دے گی، اور دنیا کی قومیں اور تمام باطل پرست طاقتیں ان کے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے کھانے کے نوالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب جب جہاں جہاں جس جس طرح چاہا جائے گا ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا، ان کو پست کیا جائے گا، اور دنیا کے منظر نامے پر ان کی حقیقت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی باقی نہیں رہے گی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کائنات کے محسن اعظم ہیں، اس پوری کائنات پر اور پوری انسانیت پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات انگن تو بے شمار ہیں، ان احسانات کا نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ان احسانات کا کوئی عقل پورے طور پر ادراک اور کوئی شمار اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان جلیل القدر احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے اس سماج پر محنت کی، آپ نے اس معاشرے پر محنت کی، آپ نے اس سوسائٹی پر محنت کی جس کے افراد صدیوں سے خانہ جنگیوں میں مبتلا تھے، جہاں اختلاف و انتشار بالکل عام تھا، اور بات بات پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا کرتا تھا، صدیوں تک جنگ جاری رہتی تھی، خاندان اس اختلاف کے بھیٹ چڑھ جاتے تھے، نہ جانے کتنے لوگ قتل ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھیں، نہ جانے کتنے افراد بے سہارا ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سماج پر محنت کی، اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی نصرت اپنے حبیب کے ساتھ شامل رہی، اور وہ سماج جو اختلاف و انتشار کی لعنتوں میں ڈوبا ہوا سماج تھا، طبقاتی اونچ نیچ کی جکڑنوں میں جکڑا ہوا سماج تھا، اللہ رب العزت کے آخری حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج پر محنت فرما کر ان کو ایک جان بنایا، ان کے اختلافات ختم کر کے ان کو وحدت کی لڑی میں پرویا، اور
قرآن مجید میں انہی افراد کو براہ راست اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو بالواسطہ خطاب کر کے اس احسان کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کا وہ انعام و کرم احسان و فضل یاد کرو. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت و دعوت کے طفیل میں اللہ رب العزت کا فضل و کرم شامل آل ہوا. تم بھائی بھائی بن گئے, ایک دوسرے کو گلے سے لگانے والے بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم ہلاکت کے گڈھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, اللہ نے اپنے فضل سے تم کو بچایا. اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر دنیا کی تمام دولتیں خرچ کر دی جاتی اور دنیا کے تمام سرمائے صرف کر دیے جاتے, دنیا کے تمام خزانے لٹا دیے جاتے, ان بکھرے ہوئے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. ان برسر پیکار طاقتوں میں اتحاد کی لہر دوڑائی نہیں جا سکتی تھی. اللہ کا کرم تھا, اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا. اور اس آیت کی تفسیر کرنے والے مشہور صحابی ترجمان القرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان الرحم لتقطع وان النعمة لتكفر وان الله اذا قارب بين القلوب لم يزحزئ شيء. کہ رشتے اور ناطے بکھیر دیے جاتے ہیں, تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں, نعمتوں کی ناشکری کر دی جاتی ہے. اگر اللہ دلوں کو جوڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت توڑ پیدا نہیں کر سکتی. بے شک اگر اللہ دلوں میں اتحاد پیدا فرماتا ہے تو کوئی تدبیر دشمنوں کی, مخالفوں کی, متحارب افراد کی کوئی کوشش اس اتحاد کا خاتمہ نہیں کر پاتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے انسانیت کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع فرمایا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی خطاب فرمایا, تمام پیغمبروں کو یہی خطاب فرمایا اور تمام اہل ایمان کو یہی خطاب فرمایا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. اے میرے پیغمبرو, پاک و حلال روزی کھاؤ, نیک عمل کرو, جو کچھ تم کرتے ہو مجھے پورا علم ہے. یہ امت واحدہ ہے, یہ امت واحدہ ہے, یہ امت واحدہ ہے. میں تمہارا رب ہوں. میری ربوبیت, میری الوہیت, میری معبودیت, میرا خدا ہونا, میرا مالک الملک ہونا, میرا خالق ہونا, یہ ہے اتحاد کی بنیاد. فتقون, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ, میرا خوف اپنے سینوں میں پیدا کر لو, میری بارگاہ میں جواب دہی کا احساس بیدار کر لو, میرے سامنے پیشی کے مناظر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, میں تمہارا رب ہوں, میرا خوف اپنے سینوں میں بسا لو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. کتنی بڑی محرومی ہے کہ لوگوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اپنے شیرازے کو بکھیر دیا, اپنی اجتماعیت کو پارا کر دیا اور الگ الگ ٹکڑیوں میں, الگ الگ ٹولوں میں, الگ الگ فرقوں میں, الگ الگ گروپوں میں, الگ الگ جماعتوں میں, الگ الگ یونٹوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے مفروضہ خیالات پر, اپنے پاس موجود چیزوں پر اکڑ رہا ہے, اترا رہا ہے اور دوسروں کے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہے. قرآن مجید کی ان آیتوں نے پوری امت کو یہ پیغام
گیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ امت کا امت واحدہ ہونا اصل ہے اور تم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے, یہ اولین ذمہ داری ہے, یہ فرض سب کے کندھوں پر ہے کہ امت کی وحدت کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے, امت کی اجتماعیت کو ہر صورت پر برقرار رکھا جائے. قرآن کریم کی آیتیں پڑھیے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھیے, اتحاد و اتفاق کی فضیلت, اتحاد و اتفاق کی برکات, وحدت امت کی اہمیت, اجتماعیت کی اہمیت و فضیلت اور اختلاف و انتشار کی لعنتوں, نعوستوں, نقصانات, مہلکات, مضرات کا ذکر تفصیل سے کیا گیا. اور یہاں تک فرمایا گیا, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں, الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلوات والصدقات. اے لوگو, کیا میں تم کو نفل عبادتوں, نفل نمازوں, نفل روزوں اور نفل صدقوں سے زیادہ بہتر عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے بیک زبان عرض کیا تھا, بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آقا نے فرمایا تھا, اصلاح ذات البین, اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو, اپنے اختلافات میٹ دو, اپنی نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر لو, اپنی عداوتوں کو خوشگوار تعلقات سے تبدیل کر لو, اپنے دل کے بغض کو, اپنے دل کے حسد کو, اپنے دل کی جلن کو اور اپنے دماغ کی تنگیوں کو ختم کرو. فإن فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. آپس کے تعلقات کا بگاڑ, محبتوں کی جگہ نفرتوں کا چلن عام ہو جانا اور تعلقات کی خوشگواریوں کے بجائے فاصلے اور خلیجے پیدا ہو جانا, رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جانا, دلوں میں دوریاں پیدا ہو جانا, سینوں میں کدورتیں پیدا ہو جانا, بغض و حسد و جلن کی, کینے کی, کھوٹ کی, کپٹ کی نفسیات کا عام ہو جانا, یہ وہ نعوست ہے جو انسان کے دین کو موڑ دیتی ہے, انسان کے دین پر استرا چلا دیتی ہے, دین کی بنیادوں کو منہدم کر دیتی ہے. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آقا فرماتے ہیں, پوری امت کی مثال, دنیا کے تمام خطوں میں بسنے والے اہل ایمان کی مثال یہ ہے کہ تمام مسلمان آپسی وحدت میں, محبت میں, یگانگت میں, تعلقات کی استواری میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچتا جو اس تکلیف کو محسوس نہ کرتا ہو. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. بخاری کی روایت ہے, آقا فرماتے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے, جس طرح عمارت کا اور بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے, چھتیں دیواروں کو طاقت پہنچاتی ہیں, دیواریں چھتوں کو طاقت پہنچاتی ہیں, ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے پشتیبان ہوتا ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے قوت بازو ہوتا ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا ہوتا ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پناہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو محسوس انداز میں سمجھانے کے لیے شبک بین اصابع, ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح داخل کی کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو کر مضبوطی کا پیغام دیتی ہیں, پوری امت کے اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے مضبوط سہارا ہے. بے شک. انا ثالث الشریکین, انا ثالث الشریکین,
ما لم يخن احدهما صاحبا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتا. صاف صاف واضح کیا گیا اس حدیث میں کہ اگر دو آدمی بھی اللہ کے لیے متحد ہوتے ہیں، اگر سماج کے دو آدمی جن کے سینوں میں عداوتیں ہیں، جن کے سینوں میں دوریاں ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، اگر وہ اپنی نفرت بھلا کر، اپنی عداوت بھلا کر اللہ کے لیے متحد ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا اللہ ہوتا ہے، ان کا تیسرا اللہ ہوتا ہے. میں دو شریکوں کا، دو اتحادیوں کا تیسرا ہوتا ہوں. یعنی اتحاد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے. ید اللہ علی الجماع، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے. جو لوگ اللہ کے لیے متحد ہوتے ہیں، اپنے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے مفادات کو قربان کرتے ہیں، اپنی مصلحتوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے متحد ہوتے ہیں. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی اعانت، اللہ کی تائید اور اللہ کی حفاظت کا حصار ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اتحاد کی یہ دیوار اس وقت تک مضبوط رہتی ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں پڑتا جب تک کہ دونوں شریکوں میں خیانت پیدا نہ ہو. اگر خیانت پیدا ہو جائے، یعنی نفاق پیدا ہو جائے، اپنائیت میں رہے، مفاد پرستیاں آ جائیں، خود غرضیوں کے جراثیم داخل ہو جائیں تو اللہ کی مدد ہٹا لی جاتی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اتحاد امت کے اس بابرکت اجلاس میں تشریف فرما ہیں. اس حقیقت کو اپنے دماغوں میں بیٹھائیے کہ امت میں اتحاد کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم صحابہ کرام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں. بے شک صحابہ کرام کا جو سماج ہے، اس سماج میں بھی مختلف قسموں کے لوگ تھے، اس سماج میں مختلف برادریوں کے لوگ تھے، اس سماج میں مختلف خاندانوں کے لوگ تھے، اس سماج میں مختلف رنگتوں کے لوگ تھے، اس سماج میں مختلف جنسیتوں، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، مختلف فکروں کے لوگ تھے. لیکن جس چیز نے ان کو وحدت کی لڑی میں پروئے رکھا تھا وہ اللہ کا دین تھا. اللہ کے دین نے ان کو پرویا تھا. آپ اندازہ کیجئے اور اپنے دماغوں کو آج سے 1400 سال پہلے کے اس منظر کی طرف لے جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے تقریباً 12 سال پورے کر چکے ہیں اور ہجرت کا مرحلہ بالکل قریب ہے. اور مدینۃ المنورہ کے دو قبیلے، مدینۃ المنورہ کے سماج میں رہنے والے دو قبیلے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج، یہ دو قبیلے جو بنو قیلہ کہلاتے تھے اسلام سے پہلے، اور اسلام کے بعد انہی دونوں قبیلوں کو انصار مدینہ کا لقب عطا کیا گیا. یہ دونوں قبیلے آپس میں دست و گریباں تھے اور سینکڑوں سال سے دونوں قبیلوں میں کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ چل رہی تھی. لیکن اسلام کا کلمہ جب ان کے دلوں تک پہنچا تو یہ متحد ہو گئے، ان کا اختلاف ختم ہوا. دشمنوں نے بار بار یہ سازشیں کی کہ ان دونوں متحد قبیلوں کا اتحاد ختم کر دیا جائے. آج بھی یہ کوشش یہود و نصارہ کی طرف سے مستقل ہو رہی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی ہے سازشی ٹولوں کا یہ سازشی عمل جاری رہے گا. اللہ کی سنت کے مطابق کوئی دور اس سازش کے عنصر سے پاک و خالی نہیں رہے گا. یہود نے بار بار انصار مدینہ کے دونوں قبیلوں کے اتحاد کی بنیادوں کو مسمار کرنے کی پلاننگ کی اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ
ایسا لگتا تھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری شعلہ بن جائے گی اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف قبائلی بنیادوں پر کھڑے ہو جائیں گے، مہاجرین ایک طرف، انصار ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، ایسی نوبت آنے لگی تھی۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تھا، آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ابی دعوی الجاہلیت وانا بین اظہرکم، ابی دعوی الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ، میں ابھی زندہ ہوں، اللہ کا نبی اپنی تعلیمات و سنت و سیرت و اسوے کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم جاہلیت کے تعصب کے یہ نعرے لگا رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کر رہے ہو، یہ تعصب کے نعرے بدبودار، پلید، گندے، نجس اور غلیظ نعرے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ کے واسطے اتحاد کی رسی میں بچ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آقا نے یہ جملہ کہا تھا تو صحابی سناٹے میں آ گیا تھا۔ صحابہ کا امتیاز بیان کرنے والوں نے بیان کیا، کانوا وقافین عند کتاب اللہ، کہ جب قرآن کا حوالہ آتا تھا اپنے جذبات تھام کر وہ رک جاتے تھے۔ ہر صحابی توبہ کرنے لگا اور اتحاد کا عزم اس وقت دوبارہ اس کی تجدید ان سب صحابہ نے کی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے دین میں وہ طاقت ہے، اللہ کی کتاب میں وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اس دین نے نہ جانے کتنوں کو جوڑا۔ آپ اگر سیرت پڑھیں اور صحابہ کی تاریخ پڑھیں، حضرت ابو ذر جو قبیلہ غفار کے ہیں، حضرت بلال جو ابش کے ہیں، حضرت صہیب جن کو رومی کہا جاتا ہے، حضرت سلمان جو فارسی ہیں، حضرت عداس جن کا تعلق نینوا سے ہے، اور فلاں فلاں مختلف رنگتوں، مختلف علاقوں، مختلف خاندانوں کے لوگ، اللہ کے دین نے اور اللہ کی کتاب نے ان کو ایک مرکز پہ جمع کیا تھا۔ اور اسی لیے کہنے والے نے بالکل درست کہا کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی۔ صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، وہ اپنے دلوں کو تمام کدورتوں سے پاک رکھنے والے لوگ تھے، اپنی بدگمانیاں، غلط فہمیاں لمحوں میں ختم کرنے والے لوگ تھے، وہ اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے، اپنے دل کو نفرتوں سے آباد نہیں کرتے تھے، وہ اپنی رائے پیچھے ڈال دیتے تھے، اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ قربانیوں کے نتیجے میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اتحاد کا فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کی پشت پر قربانیاں شامل ہوتی ہیں، تب اس اتحاد کو اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مفادات کو قربان کرنے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کا دور اپنے دماغوں میں تازہ کیجئے، فتوحات پر فتوحات، یمن کا علاقہ، ایران کا علاقہ، روم کا علاقہ، مصر کا علاقہ، علاقوں پر علاقے اسلام کی فتوحات کے سائے میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید جن کو پیغمبر نے اللہ کی تلوار قرار دیا، اکثر جنگوں کے کمانڈر تھے اور ان کی قیادت میں جو جنگ لڑی جاتی تھی فتح مسلمانوں کے قدم چوما کرتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ عطا فرمایا تھا جو انتہائی روشن اور تابناک دماغ تھا۔ ان کی بصیرت نے یہ محسوس کیا کہ کہیں مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ خیال اپنے دل میں نہ لے آئے کہ فتح اللہ کی طرف سے نہیں، خالد کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا اور حضرت خالد کو قیادت اور کمانڈری کی پوسٹ سے ہٹایا اور اس امت میں سب سے امین انسان حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کمانڈر اور قائد بنایا۔ حضرت خالد کو بہت اکسایا تھا اکسانے والوں نے،
وہ مسلمانوں کے متفقہ کمانڈر تھے، ان کا طوطی بولتا تھا، ان کے نام پر جماعتیں اکٹھی ہوتی تھی. اگر وہ چاہتے تو ایک معاذ کھڑا ہو جاتا اپوزیشن کا، اگر وہ چاہتے تو بغاوت کا ایک علم لہرا دیا جاتا، اگر وہ چاہتے تو افتراق پیدا ہو سکتا تھا. لیکن یہ اسوہ ہمارے سامنے نمونے کا مقام رکھتا ہے. حضرت خالد کو لوگوں نے بہت بھڑکانا چاہا تھا، لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ میں عمر کے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑتا ہوں. سبحان اللہ. میری محنت عمر کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے. میں کمانڈر تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، ادنی سپاہی اور ورکر ہوں تو بھی اللہ کے لیے لڑوں گا. واللہ لو ولى علی عمر امرأة لسمعت واطعت. اگر عمر کسی عورت کو بھی امیر بنا دے تو بھی میں بات سنوں. اللہ اکبر. مجھے کمانڈری کی فکر نہیں، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں. یہ تھا ان حضرات کا اسوہ نمونہ، اور ایسے ایک دو نہیں دسیوں نمونے ہمارے صحابہ کی سیرت میں موجود ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وقت سب سے بنیادی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیے، صحابہ کرام کے طریق کو اپنے سامنے رکھیے. وہ تمام اختلافات کو گوارا کرنے والے لوگ تھے اور مختلف قسم کے فرقوں اور اختلافات کے باوجود اپنے دلوں میں کبھی کدورت اور نفرت پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. تو ایک تو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے آپ کو اختلاف و انتشار کا شکار مت ہونے دو. قرآن مرکز وحدت ہے. قرآن سے جڑ کر ہی امت متحد ہو سکتی ہے، قرآن سے کٹ کر کبھی بھی امت متحد نہیں ہو سکتی. اتحاد کا کوئی خواب تعبیر نہیں پا سکتا جب تک امت قرآن پاک سے نہ جڑے. اور دوسرے صحابہ کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ رب العزت اس اجلاس کو قبول فرمائے. آمین. ایک بہت ضروری بات جس کی طرف اشارہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کا تعلق سماج کی ایک بہت بڑی لعنت سے ہے. اور اگر آپ دماغ عازل کریں تو اس لعنت کا بھی تعلق آج کے ہمارے اس موضوع سے بہت گہرا ہے. سماج میں نشے کی لعنت اور منشیات کی لعنت بالکل وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. پوری دنیا کی یہی کہانی ہے. مسلمانوں کا سماج، غیر مسلموں کا سماج، مسلمانوں کے مختلف طبقات کا سماج، اور کیا جوان اور کیا ادھیڑ اور کیا بوڑھے اور کیا مرد کیا خواتین، ایک وبا ہے، ایک طوفان ہے منشیات کا. اور اللہ غارت کر دے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ایک منظم پلاننگ کے تحت اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر اور اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر امت کے نوجوانوں کے اخلاق کو بھی تباہ کر رہے ہیں، ان کے دین کو بھی تباہ کر رہے ہیں، ان کے کردار کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ان کی جسمانی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اور جو صحت ہم کو اور آپ کو دی ہے، اور جو قوت جسمانی ہم کو اور آپ کو دی ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں ہے. نشے آور چیزیں چاہے وہ کیپسولوں کی شکل میں ہو، ٹیبلٹس کی شکل میں ہو، سیال مادوں کی شکل میں ہو، معقولات و مشروبات کی شکل میں ہو، پولیوں اور گولیوں اور انجیکشنوں کی شکل میں ہو، امت کے لیے ناسور ہیں، انسانیت کے لیے ناسور ہیں، سماج کے لیے ناسور ہیں. اور اگر کسی خاندان کا، کسی گھر کا ایک فرد نشے کا عادی ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پورے خاندان تک پہنچتا ہے. خاندان بکھر جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے. نشے کی لت میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. قتل کرنے والا بھی مجرم، وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہوتا ہے، اور جن کو قتل کیا جائے وہ بھی مفلوق الحالی اور افلاس و پریشانی کے شکار ہوتے ہیں. یہ ایسا
خطرناک قسم کا روگ ہے جس نے ہمارے سماج کو اپنی جکڑنوں میں جکڑ لیا ہے. اتحاد امت اور اصلاح کے موضوع پر منعقد ہونے والے اس اجلاس میں یہ پیغام بھی آپ کے سینوں دلوں دماغوں تک منتقل ہونا چاہیے کہ سماج کو نشے سے پاک کرنا پورے سماج کی ذمہ داری ہے. سماج کو نشے سے پاک سماج بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون. یہ شراب، یہ جوا، یہ وہ لعنتیں ہیں جو شیطان کا عمل ہے، جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو نجاست ہے. ان سے بچنا ہے. کامیابی اس کے بغیر نہیں مل سکتی. شیطان تم کو نشے کی اس لعنت میں مبتلا کر کے ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و اختلاف پیدا کر دے، اور دوسری طرف تم کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر و نماز سے روک دے. تمہارا کام ہے کہ تم نشے کی لعنت سے باز آ جاؤ اور سماج پر محنت کر کے، سماج کی ذہن سازی کر کے سماج کو نشے سے پاک بناؤ. یہ دونوں ذمہ داریاں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ایک تو امت کے اختلاف کو مٹا کر، امت کی نفرت کو مٹا کر امت کو اتحاد کی لڑی میں پرونے کا کام، اور دوسرے امت کو نشے کی لعنت سے پاک کرنے کا کام. اللہ رب العزت اس اجتماع کو، اس کانفرنس کو قبول فرمائے، اور اس کے کنوینر جناب حاجی شکیل صاحب زیدہ مجدہم، ان کے برادران، ان کے رفقا، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور جن اکابر علماء نے اور جن عمائدین نے اس اجلاس کو رونق بخشی، زینت بخشی، ان کی آمد کو قبول فرمائے. آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. امت کے حالات بہت خطرناک ہیں، ملت بہت خطرناک رخ پر جا رہی ہے. امت کا اتحاد آج کے حالات میں جتنا ضروری ہے شاید پچھلے دور کے حالات میں اتنا ضروری نہ رہا ہو. اگر ہم بھی اپنے خواب غفلت سے اگر نہیں جاگے، اور اگر ہم نے اب بھی اپنے اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ خطا ہم کو صدیوں کی محرومی میں مبتلا کر سکتی ہے. وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. کہنے والے نے بالکل صحیح پیغام دیا ہے، منظم کارواں بن کر چل تو اے امت محمد کی، منظم کارواں بن کر چل تو اے امت محمد کی. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی نصرت کا فیصلہ اسی صورت میں کر رکھا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں. منظم کارواں بن کر چل تو اے امت محمد کی. تیرا ٹکڑوں میں بٹ جانا نشان بے نشانی ہے، تیرا ٹکڑوں میں بٹ جانا نشان بے نشانی ہے. اگر ہم ٹکڑوں میں بٹے رہے، دنیا کے نقشے پر ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، کوئی اعتبار باقی نہیں رہے گا، کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا، کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی. اللہ کے واسطے آلات کی نزاکتوں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو تباہی کے کھڈ میں گرانے سے بچائیے، اور یہ پیغام اپنے سینوں میں لے کر جائیے، اور یہ عہد کر کے جائیے، یہ طے کر کے جائیے، یہ عزم کر کے جائیے، بلکہ یہ قسم کھا کر جائیے کہ اب یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کے قدم اتحاد کے راستے پر چلیں گے، اختلاف کے راستے پر نہیں چلیں گے. آپ کی زبانوں پر محبت کے بول ہوں گے، نفرت کے بول نہیں ہوں گے. آپ کا طرز عمل محبت کا ماحول قائم کرے گا، نفرت کے ماحول کو بڑھاوا نہیں دے گا. اللہ رب العزت ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چھوڑ کر مسلک و مذہب کے سبھی جھگڑوں کو ایک پرچم تلے ہم لوگوں کو آنا ہوگا، اور منتشر ہوں گے تو دنیا یہ ستائے گی بہت، متحد ہوں گے تو ٹھوکر میں زمانہ ہوگا. حاضرین گرامی، یہ تھے دارالعلوم امدادیہ مراد آباد یو پی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی دامت برکاتہم، جو اپنے بہترین خطاب سے تفویض فرما رہے تھے ہمیں.